اور یہاں پر شہر کا کے سب سے بڑے ضلع کی بات کر لیتے ہیں، یعنی ضلع وسطی کی، جہاں کچرے کے انبار اور ابلتے گٹر عوام کے لیے وبال جان بن چکے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات تو ہوئے لیکن منتخب نمائندوں کو اختیارات نہیں ملے، یہی وجہ ہے کہ مسائل حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ پاکستان کا معاشی ہب کراچی جو کہ ملک کو 60% سے زائد ریونیو فراہم کرتا ہے، جو گزشتہ کئی سالوں سے بلدیاتی مسائل سے گھرا رہا، اور اسی شہر کا سب سے بڑا ضلع وسطی، جہاں کچرے کے انبار اور ابلتے گٹر عوام کے لیے وبال جان بنے رہے۔ لوکل گورنمنٹ انتخابات تو ہوئے لیکن منتخب نمائندوں کو اختیارات نہیں ملے۔ تاہم ستمبر میں عوام کے منتخب نمائندوں کو عوام کی خدمت کا موقع ملا، لیکن آرٹیکل 140A کا اطلاق نہ ہونے کے باعث ضلع چیئرمین اور یونین کمیٹی کے نمائندوں کو اختیارات اور فنڈ نہ مل سکے۔ اس کے باوجود محدود وسائل میں ضلع وسطی کے چیئرمین ریحان ہاشمی نے عوام کو بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز کیا، اور میئر کراچی نے شہر سے صفائی ستھرائی، پارکس کی تزئین و آرائش، سڑکوں کی مرمت کا بیڑا اٹھایا، جبکہ ضلع وسطی سے سال 2016 میں 90,000 ٹن سے زائد کچرا اٹھایا گیا، جو کہ ضلع بھر میں موجود کچرے کا 60% ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے پاس مشینری کا فقدان تھا اور صرف 25% مشینری آپریشنل تھی۔ خراب مشینری کی مرمت کرائی گئی اور 40% مشینری روڈ پر آئی، ساتھ ہی نئی مشینری کی بھی خریداری کی گئی تاکہ عوام کو بہتر اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ چیئرمین ضلع وسطی ریحان ہاشمی کے مطابق 2017 کے آغاز میں 10 پارکس تیار کیے جائیں گے، جو کہ عوام کو صحت مندانہ سرگرمیوں کے موقع فراہم کریں گے۔ ساتھ ہی عوامی خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے 18 ڈسپینسریز کو فعال کر دیا جائے گا، جبکہ 2016 میں ہی 350 سے زائد اسٹریٹ لائٹ کی تنصیب کر دی گئی ہے۔ دسمبر میں 2016 کے ہم یہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم و بیش 35 to 40% مشینریز آپریشنل کر دی ہیں۔ 22 مشینریز ہم نے بنائی ان 4 مہینے کے عرصے میں، جن کو آن روڈ کر دیا۔ ہم نے تقریباً 350 کے لگ بھگ اسٹریٹ لائٹس کو ریپیئر یا پھر مینٹین یا اس کو فکس کیا۔ روڈ کارپیٹنگ کے حوالے سے ابھی ہم نے شروع نہیں کیا۔ 100 ڈیز کا جو پلان ہے ہمارا، جنوری سے ہم روڈ کارپیٹنگ کے اوپر آئیں گے، روڈ پیچ ورک کے اوپر آئیں گے۔ ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمارے پاس نہ تو اس کا بجٹ ہے، نہ سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر ایلوکیٹ کرتی ہے۔ یہ دراصل وہ OZT ہے جو کہ ہمیں اپنے حصے کے مطابق بھی نہیں ملتا، جس کی ہم تنخواہیں ادا کر دیتے ہیں۔ لیکیجز کو روکا ہے۔ ہم نے ایک مربوط نظام بنایا حاضری کے حوالے سے، اسٹاف کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے حوالے سے، اور وہ جو اسٹاف یہاں پر غیر فعال انداز میں کام کر رہا تھا، اس کو فعال انداز میں اس کی کیپیسٹی انہینسمنٹ کے اوپر کام کیا۔ 2017 کا متوقع پلان بتاتے ہوئے چیئرمین ڈسٹرکٹ سینٹرل ریحان ہاشمی کا کہنا تھا کہ 8 سال کا جمع شدہ کچرا اور روزانہ کا پیدا ہونے والا کچرا ڈمپ کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے، جبکہ ہیومن ریسورس کا نظام بھی درست کیا جائے گا۔ اندھیری سڑکوں کو روشن کرنے کے لیے LED لائٹس تنصیب کی جائیں گی، جبکہ اسکولز اور کلینکس بھی تیار کر کے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے آپریشنل کر دیے جائیں گے۔ ضلع وسطی کے پاس 18 کلینکس ہیں، جن کی زبوں حالی ایسی ہے کہ وہاں پر شاید وہ بنجر و بیابان ہیں، ادھر کوئی نہیں جاتا تھا، تو ہم نے یہ کیا کہ ریوائول کی طرف لے کر آئیں۔ UC 42 لیاقت آباد میں ایک UC کو ہم نے معیاری کلینک کو ریہیبلیٹیٹ کر کے دیا ہے، جس میں دواؤں کی فراہمی اور ساتھ میں وہاں پر ڈاکٹروں کی دستیابی اور اس کی ٹیئر اینڈ ویئر اور ریہیبلیٹیشن کا کام کر کے ہم نے تیار کر کے اس کا میئر کراچی نے افتتاح بھی کر دیا۔ اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے بھی اس کی جو ضرورت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، کہ چاہے وہ کرائم ریٹ کا انکریز کرنا ہو اندھیری گلی میں، تو اس کو ہمیں روشن کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شاید عین ممکن ہے کہ ہم LED کی طرف آئیں۔ LED حالانکہ بہت مہنگا ایک سولوشن ہے، لیکن اس کی مینٹیننس لو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ LED کی طرف اگر آئیں گے تو وقتی طور پہ تو ہمیں بہت گراں گزرے گا، مگر اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ لانگ ٹرم رزلٹس ہیں۔ بلند حوصلے اور عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ضلع وسطی کی انتظامیہ عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوگی، یہ تو آنے والا سال 2017 میں انتظامیہ کی کارکردگی ہی بتائے گی۔ کیمرامین رانا عبید کے ساتھ ثاقب عالم، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔